اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 فروری 2024 ہم اپنے درس کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم لوگوں نے اس کا اختتام کیا تھا، یعنی کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 پر ہم نے اپنے درس کا اختتام کیا تھا۔ تو 152 سے ہم آیات کو سمجھنا شروع کریں گے کہ اللہ نے ان آیات کے اندر کیا پیغام دیا ہے۔ 151 تک تو ہم نے آیات کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ میں نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کی تھی کہ کوئی حجت اللہ پر باقی نہ رہے، لوگ کوئی اعتراض پیش نہ کریں۔ جو پیچھے چلا آیا تھا نا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، ہم نے جو پیغام دیے ہیں یہ پیغام کیوں دیے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی دلیل یا حجت باقی نہ رہ سکے، اس لیے اللہ نے یہ کلام اور اس کلام کے اندر یہ پیغام دیے ہیں۔ تو اللہ پر بھی کوئی حجت باقی نہ رہے۔ قرآن نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے مختلف مقامات کے اوپر کہ لوگ کہیں یہ کہنا نہ شروع کر دیں کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو پیغام آیا ہی نہیں تھا، ہم کیسے اپنی زندگیوں کو سنوار لیتے، ہم تو ایسے بھٹک رہے تھے، ایسے ہی بھٹکے رہتے، ہمیں تو پچھلوں نے گمراہ کر دیا تھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا حقیقت کیا ہے، ہم تو ایک بھیڑ چال کی طرح، جس طرح بھیڑ چل رہی ہوتی ہے ریوڑ کے اندر اپنے آگے والے کو دیکھ کر، اس طرح ہم بھی اپنے آگے والی نسلوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ ہمیں کیا معلوم تھا؟ ہمیں پیغام رسانی ہوتی، ہمارے پاس کوئی رسول آتا تو ہم پھر اس کو دیکھتے کہ ہاں کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے، کس طریقے سے کامیابی کو حاصل کرنا ہے۔ تو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم میں تو اللہ کے اوپر بھی اعتراض باقی نہیں بچے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو رسول تم میں سے ہی آیا ہے، تمہاری طرح باتیں کرنے والا، ہنسنے اور مزاح کرنے والا۔ باقاعدہ روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول مزاح بھی کیا کرتے تھے، یعنی یہ دلیل ہے، تاریخ جو بیان کی جاتی ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو تم میں سے ہی ایک رسول ہم نے منتخب فرمایا۔ رول ماڈل تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو آپ کو اپنا ایسا نظر آئے، بولے گئے تو ہمارے ایسا بندہ ہے، اسی کو ہم رول ماڈل بنا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ ہو جائے کہ آسمان سے اتر جائے اور ہواؤں پہ اڑنا شروع کر دے تو میں اس کو رول ماڈل کیسے بناؤں گا؟ میں تو ہواؤں پہ نہیں اڑ سکتا بھائی۔ جو قرآن نے مخالفین کے اعتراض پیش کیے ہیں کہ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تم تو اگر اپنے ہی جیسے انسان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی بات کو مان کے اطاعت شروع کر دی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تب تو تم یقینی طور پر خسارے والے اور نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو اپنے ہی جیسے انسان کی پیچھے چلنا اور اس کو اللہ کا مقرب گمان کر لینا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے ایسے بندے کے ذریعے کہ جو تمہاری ہی طرح دکھتا ہے، تو یہ تو بڑا عجوبہ ہو جائے گا۔ تو قرآن نے اس کو اسی لیے بیان کیا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح تو، ایسے ہی تو، اسی لیے تو، یعنی میں اگر اس کا ربط کروں پیچھے والی آیات سے تو اس کا مطلب ہوگا اسی لیے تو ہم نے تم میں سے ہی ایک رسول منتخب فرما دیا۔ تمہارا اعتراض بن کیسے سکتا ہے ہمارے اوپر؟ یتلو علیکم آیاتنا، بڑی تفصیل سے میں نے اس پر بات کی تھی، میں تو بس تھوڑا ریمائنڈ کروانے کے لیے ان آیات کو پڑھ رہا ہوں تاکہ ایک سلسلہ ہی بنا رہے گا کہ وہ تمہارے اوپر ہماری آیات کو تلاوت کرتا ہے یا تم پر ہماری آیات کو تلاوت کرے۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتنی بار اس کو میں بیان کر چکا ہوں کہ تزکیہ کیا ہے، تعلیم کتاب اور حکمت کیا ہے۔ تمہارا تزکیہ کرتا چلا جائے، تمہیں ایک نئے روپ میں لوگوں کے سامنے لاتا چلا جائے، تمہارا ایسا تزکیہ کر دے کہ تم اس کو مل جاؤ اور تم میں وہ نکھار کر کے، تم میں سے حش و زوائد کو الگ کر کے تمہیں ایک نئے روپ میں لوگوں کے سامنے پیش کر دے کہ دیکھو یہ ہیں ربانیون، یہ ہیں رب والے کہ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، جو کہتے ہیں
کہ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، نبیوں کی تو جو دعوت تھی وہ یہی تو تھی کہ ربانی بن جاؤ، تو ربانی بنانے کے لیے رسول نے یہ تزکیہ کیا ہے کتاب اللہ کے ذریعے، اللہ کے احکام کے ذریعے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب کی بھی تعلیم دے اور تمہیں حکمت کی بھی تعلیم دے، تمہیں بتا دے کہ کتاب کیا ہے اور حکمت کیا ہوتی ہے، تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کتاب یہ احکامات ہیں اور یہ جو حکمت ہے یہ ان احکامات کے اغراض اور مقاصد ہیں جو تمہیں دیے جا رہے ہیں، تم پر ایسے ہی مسلط نہیں کیا جا رہا، تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، قانون ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، میں ذرا اس کا اگلی آیت سے رب بنا رہا ہوں کہ یہ جو تمہارے پاس کتاب آئی ہے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ والحکمہ، اور اس فائدے کے اندر جو جو چیزیں پنہا ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری نسوں سے اوجھل ہوں وہ چیزیں جو آگے میں تمہیں ملنے والی ہیں، اس کے نتائج وہ بھی ساتھ ساتھ بیان کرتا چلا جا رہا ہے، جو بیان کرتا ہے نا جنات تجری من تحتها الانہار، اگر تم یہ والے کام کرو گے تو تمہارے معاملات ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ جنتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ باغات ہوتے ہیں۔ ایک انسان کتنا ہی زیادہ پاور کو حاصل کر لے، دولت کو حاصل کر لے، لیکن جو قرآن نے جنات تجری من تحتها الانہار کا نقشہ کھینچا ہے نا، یہ سب سے بہترین نعمت آج بھی گمان کی جاتی ہے کہ آپ کو ہر چیز بغیر کسی مشکل سے حاصل ہو رہی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت گمان کرتے ہیں جو قرآن نے ان الفاظ کے اندر بیان کی ہے نا، قطوفہا دانیہ، یعنی کہ اس کے خوشے درختوں پہ جو پھل لگے ہوئے ہیں وہ اتنی آسان ہوں، دانیہ یعنی کہ جھکنے والے، خود ہی آپ کے پاس چل کے آ رہے ہوں۔ تمثیلی انداز قرآن کا جو قطوفہا دانیہ والا ہے وہ یہی تو ہے کہ خوشے خود ہی آپ کے پاس قریب ہونے والے ہوں، قریب ہوتے چلے جائیں، یعنی رزق کی فراوانیاں ایسی آ رہی ہوں کہ آپ اپنی جگہ کھڑے ہوں، وہ بھاگ بھاگ کر آپ کو استقبال کرتی چلی جائیں، ایسے رزق کی فراوانیاں آ رہی ہوں۔ تو اس سے بہتر نعمت تو میرے خیال سے کوئی انسان اپنے ذہن میں گمان نہیں کر سکتا، کیونکہ سب سے زیادہ جو خوبصورتی اور سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر تر و تازگی دیکھ لے، درختوں کو دیکھ لے، اور وہ جو لیلہات کھیت ہیں ان کی جو توانائیاں ہوتی ہیں، اس جیسی توانائی تو آج تک بھی موجود نہیں ہیں کسی بھی چیز کے اندر۔ یہ جتنا کانکریٹس کا ہم نے جنگل بنایا ہوا ہے اس کے اندر وہ چیزیں کہاں ہیں؟ آج بھی ہم لوگ اپنی توانائی حاصل کرنے کے لیے، اپنے جسم کو اور فائدہ پہنچانے کے لیے کن جگہوں کو رخ کرتے ہیں؟ ایسی جگہوں کو جب نیچرل بیوٹی موجود ہے۔ کانکریٹ کی دنیا کو تو کوئی زیادہ پسند نہیں کرتا، اس سے آپ کو توانائی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ اپنے بلڈنگ کو سجانے کے لیے وہ آرٹیفیشلی رکھ دیں بھلے سے گملے، لیکن رکھتے ضرور ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر توانائی موجود ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو فائدہ دے گی، انسان کے جسم کے اندر تغیر لے کے آئے گی۔ تو اس سے بہتر تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کوئی چیز ہوگی جنات تجری۔ اس سے اللہ نے تمثیل دی ہے کہ ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، یعنی کہ آپ کے نیچے سے بھی فراوانیاں رزقی ہو رہی ہوں، زمین بھی خزانے اگل رہی ہو آپ کے لیے، آپ کا جو نچلا طبقہ ہے، جو پست طبقہ ہے، وہ بھی آپ کے فائدہ کا باعث بن رہا ہے، یعنی کہ غریب ہوں یا امیر ہوں، ہر طرف سے لوگ فائدہ ہی فائدہ حاصل کر رہے ہوں، اور سب مل کر ایک مضبوط قوم اور مضبوط معاشرہ تیار کر لیں۔ یہ ہے وہ تمثیلی وضاحت جو قرآن نے کی ہے، آپ اس کو یہ سمجھ لیجیے آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو تمہارا ہی تو ذکر ہے اس کے اندر، تمہیں ہی تو تعلیم دینے آیا تھا، تمہیں بتانے آیا تھا کہ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ چیزیں بھی بتانے آیا تھا جس کا تمہیں علم نہیں تھا، جس کے بارے میں تم ابھی تک نا آشنا تھے اسے بھی تمہیں آشنا کرتا چلا گیا ہے۔ وہ چیزیں جس میں انسان کے اغراض آ جاتے ہیں، خود غرضی آ جاتی ہے، وہ بھی بیان کرتا چلا گیا ہے کہ دیکھو یہاں پر معاملہ غلط ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جب آیت نمبر 152 آئی ہے تو اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، پس یعنی فا جو ہے وہ فوراً سے کسی کام کے تعاقب میں ہونے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ایک کام چلا آ رہا ہے اس کا نتیجہ فا لگا کے بیان کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر تمہیں اللہ نے تمہارے ساتھ یہ معاملات کیے ہیں تو اب تمہارا کام کیا ہونا چاہیے، فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو،
اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکرولی ولا تکفرون تم میرے لیے شکر کرو، مجھے تم چھپاؤ نہ یا میرا تم کفر نہ کرو۔ اب یہاں پر فذکرونی آ گیا، فذکرونی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ چلیں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے۔ ابھی اللہ کے ذکر کی تو خاص محفلیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کا ذکر تھوڑی ہو رہا ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں، یہ تو بیان ہے، یہ بیان ہے۔ اللہ کا ذکر کی محفلیں الگ ہوتی ہیں، جو ہمارے ہاں ایک ذہن بنا ہوا ہے نا، ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں کیا ہے کہ ذکر کی محفل الگ ہوتی ہے، یہ تو بیان اور دروس کی محفل ہوتی ہے، یہ تو وعظ و نصیحت کی محفل ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ بالکل یہی بنا ہوا ہے۔ ذکر کی محفل میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ ذکر کی محفل میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ورد کیے جاتے ہیں، میڈیٹیشن جس کو ہم انگلش میں کہہ دیتے ہیں، اسی چیز کا جو تصوف کے اندر ایک معاملہ ہے، اللہ کے ورد کیے جاتے ہیں، لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا دھمال ڈالا جا رہا ہوتا ہے، اور حال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حال کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اندر کوئی تبدیلی آنا، اس کو حال کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اب اس کے معاملات کے اندر تبدیلی آتی جا رہی ہے، اللہ چل رہا ہے، جتنا وہ کہتا ہے کہ اللہ کہو گے آپ اللہ سے اتنے ہی تقرب حاصل کرتے چلے جاؤ گے۔ اس کے لیے بہت ساری مشقتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو دنیا سے کٹ کے کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے لیے گزارنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کٹتے نہیں ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ وقت یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یہ ہفتے میں 1 مرتبہ ذکر کی محفل تو منعقد کریں نا۔ فذکرونی کرو گے تو اذکرکم ہوگا۔ اچھا چلیں ہم نے تو کر لیا فذکرونی، اچھا فذکرونی کے جواب میں اذکرکم آیا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، یعنی کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ چلے میں نے تو ذکر کے مختلف طریقے نکال رکھے ہیں، اللہ کیسے ذکر کرے گا میرا؟ اللہ بھی ایسے ہی کرے گا، کوئی وقت نکال کے اس میں میرے نام کے تذکرے کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یعنی جس طریقے سے فذکرونی آیا ہے بالکل اسی طرح اذکرکم ہے۔ جبھی تو قرآن دعوت دے رہا ہے، ترغیب کیوں دے رہا ہے؟ یعنی کہ تم ذکر کرو میرا میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب ظاہر ہے جب میں جیسے ذکر کو سمجھ رہا ہوں ویسے ہی مجھے اذکرکم سمجھ میں آئے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں نے ذکر کو سمجھا اس طریقے سے اس کا ذکر جو ہوگا وہ الگ طریقے سے میں سمجھنا شروع کر دوں۔ جب میں ذکر کو سمجھ رہا ہوں اس کا مطلب میں نے ذکر کو سمجھ لیا، اب میرے سمجھ میں آگے ذکر یہ ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے فذکرونی کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی اللہ بھی اب یہاں پر میرے نام کے تذکرے کر رہا ہوگا۔ یعنی میں اگر 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں تو اللہ کتنی مرتبہ کہہ رہا ہوگا عاطف؟ اگر ذکر میری سمجھ میں آ گیا ہے، یہی ذکر ہے تو مفہوم کتنا غلط نکل رہا ہے اللہ کے بارے میں۔ اس دنیا کے اندر اربوں کی تعداد میں انسان موجود ہیں، کم سے کم 2 4 20 30 کروڑ بندہ کم سے کم ایک وقت میں ذکر جو ہمارے ہاں مروج ہے وہ تو کر رہا ہوگا، تو اللہ اس کا ذکر کیسے کر رہا ہوگا؟ یہ نہیں سوچتے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ فذکرونی کا جواب اذکرکم ہے، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ قرآن میں جگہ جگہ ذکر کا لفظ آیا ہے، ایک جگہ پہ نہیں آیا خالی۔ اللہ کہہ رہا ہے نا فذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر ذکر یہی ہے کہ آپ کسی کے نام کو بار بار دہراتے رہیں تو قرآن نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت کا، یعنی جو میری نعمت تمہارے اوپر ہوئی ہے اس کا تم ذکر کرو۔ اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ اس کا ذکر ایک جگہ بیان فرمایا وَإِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ میں نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ اب آپ خود بتائیں کہ اس میں اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ جو نعمت کا ذکر کرنے کا حکم فرما رہا ہے وہ ذکر کیسے ہو رہا ہوگا؟ یعنی وہ بار بار یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تو نے مجھے آل فرعون سے نجات دی ہے، تو نے مجھے آل فرعون سے نجات دی ہے، تو نے مجھے آل فرعون سے نجات دی ہے۔ کیا بار بار اس طرح سے اللہ کا نعمت کا ذکر کر رہے ہوں گے؟ اور صرف یہاں بنی اسرائیل کی بات نہیں ہے، قرآن نے باقاعدہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس اذکروا نعمتی علیکم، اذکروا نعمتی علیکم، اے لوگوں، تمام لوگوں سے بات کر رہا ہے تم میری نعمت کا ذکر کرو۔ اب میں اللہ کی نعمت کو کیسے شمار کروں؟ پہلے تو یہ ہے اللہ کی نعمتوں تو اتنی ہے، میری آنکھ ہے، میری
بہترین نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اب میں آنکھ کا ذکر کیسے کروں؟ 33 مرتبہ آنکھ کی تسبیح پڑھوں؟ میرا ہاتھ، میرا جسم، میرا دماغ، میری زندگی کا ایک ایک حصہ وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، میں اس کا تذکرہ کیسے کروں؟ کیا میں ہر نعمت کا نام لے لے کے اس کے ورد کرنا شروع کر دوں؟ اگر ذکر کا مفہوم یہی ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمیں ذکر یہی بتایا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو، جیسے ہی میں اللہ کا ذکر کرنے کی بات کرتا ہوں میرے پاس تسبیحات آ جاتی ہیں، فلاں چیز، فلاں تسبیح، سبحان اللہ کی تسبیح 33 مرتبہ، اللہ اکبر کی تسبیح 34 مرتبہ، اور 33 مرتبہ آپ کی الحمدللہ کی تسبیح کریں گے تو آپ نے اللہ کا ذکر کر لیا ہے، ورنہ اللہ کے ذکر کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے احکام ہیں، اگر میں اس قرآن کو صبح شام پڑھتا رہوں تو یہ ذکر کہلائے گا کہ ہاں آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اپنے دل کے اندر تسبیح پڑھنے والے وہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا باتیں چل رہی ہیں وہ تسبیح چلتی چلی ہے۔ میں نے باقاعدہ ایسے لوگوں سے بات کی ہے جو مجھ سے پوری جوابات بھی دے رہے ہیں، مجھ سے نئے ٹاپک پہ بات بھی کر رہے ہیں، وہ تسبیح چلی جا رہی ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں اس کے اندر؟ ان کو یہ چیز سکھائی کس نے ہے کہ آپ بات مجھ سے کریں اور بات کسی اور سے کریں، پورے جواب بھی دیں، آپ کے دماغ بھی میری طرف متوجہ ہو، لیکن آپ انگلیوں کے اوپر یہ چلاتے رہیں۔ یہ تسبیح، یہ ذکر کرنا ہے، قرآن نے یہ ذکر کرنا سکھایا ہے۔ تو وہاں پر جو آیا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم یا نعمت علیکم، یہ تو میں ایک دو مقام بیان کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے مقامات ہیں قرآن کے اندر ذکر کے۔ تو اللہ کی نعمت کا ذکر کیسے کیا جائے؟ ہر نعمت کو میں بار بار اس کے تذکرے کروں؟ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ذکر کا جو ہمارے ہاں سکھایا گیا نا مفہوم، یہ وہ ذکر نہیں ہو سکتا جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ ورنہ میں نے کہا نا اگر ذکر ایسے ہی ہے جیسے کہ میں سمجھتا ہوں تو فَاذْكُرُونِی کا جواب ہے اذکرکم، تو میرے ذکر جیسا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی ایسے ہی ذکر کر رہا ہے۔ اور انہوں نے ایسی روایات بیان بھی کی ہوئی ہیں، بخاری کے اندر باقاعدہ میں نے پڑھی ہے کہ جب کوئی شخص میرا ذکر کرتا ہے تو میں فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ میں کوئی ایسے نہیں کہہ رہا آپ کے سامنے کہ یہ لوگوں کے اندر یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، یہ مائنڈ سیٹ موجود ہے، بلکہ دلیل پیش کرتے ہیں روایات کے ذریعے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص میرا ذکر کرتا ہے تو فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور کوئی اگر خفیہ طور پر میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر چپکے سے کرتا ہوں۔ یہ الفاظ باقاعدہ موجود ہے روایات کے اندر۔ کوئی کھلے عام ذکر کرتا ہے تو میں فرشتوں کی محفل میں ذکر کرتا ہوں، اور کوئی خفیہ ذکر کرتا ہے تو میں چپکے سے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ چپکے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کو چھپنے کی ضرورت کیا ہے کہ چپکے سے میرا ذکر کرے؟ یہاں تو سارے کے سارے ذکر اللہ کا چپکے ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے دل کے اندر۔ میں نے کہا نا انگلیوں پہ وہ چل رہا ہے معاملہ، اور مجھ سے باتیں بھی چل رہی ہیں، ذکر بھی چل رہا ہے، ہاں بھی بڑے ذاکر ہیں یہ اللہ کے ذکر کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یاد نہ رہنے کی وجہ سے تو وہ انگلیوں پہ وہ جو ڈیجیٹل مشین لگائی ہوئی ہے انگوٹھے کے اوپر، وہ جو تسبیح پکڑی ہوئی وہ کس لیے پکڑی ہوئی ہے؟ یہ سارا کا سارا دوسرے مذاہب سے مستعار لیا ہوا ہے۔ یہ تسبیحات، یہ انگلیوں پر پڑھنا، اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ انگلیاں میرے گواہی دیں گی اللہ کے پاس مرنے کے بعد جانے کے، اور انگلیوں پر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ پورے روایت حدیث میں کہیں بھی کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس میں باقاعدہ یہ ذکر ہو کہ اللہ کے رسول کسی مصبحہ یا تسبیح جو بھی آپ نام لے لیں، یا مصباح یا جو بھی آپ نام لے لیں، اس کے اوپر جا کے تسبیح کیا کرتے تھے، ان دانوں پر تسبیح بھی کیا کرتے تھے۔ کچھ نہیں ملے تو گٹلیاں ہوتی ہیں نا، کون سی گٹلیاں ہیں وہ ہیں؟ کھجور کی گٹلیاں نہیں، کھجور کی گٹلیاں وہ چنے ہوئی چیے، ہاں چیے پڑھ لیتے ہیں۔ بھئی آج چیے کی محفل ہو رہی ہے، اس میں آیت کریمہ پڑھی جائے گی۔ کون سی آیت جو کریمہ نہیں ہے؟ ایسی کوئی آیت بتا دیجیے جو کریمہ نہ ہو، جس میں کرامت نہ ہو، جو عزت والی، کریمہ کا مطلب عزت والی، کرم والی۔ ایک آیت ایسی ہو جو آپ دعویٰ کر دیں گے ہاں یہ آیت کریمہ نہیں ہے، پھر اس کو آیت کریمہ کہہ کر خاص کرنے کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ مرنے والے پر جو چیے پڑھے جائیں گے اس میں آیت کریمہ پڑھی جائے گی، لا الہ الا انت سبحانک والی، اور اس کا ثواب آخر میں مولوی صاحب دعا مانگ کے ارسال کر دیں گے، چلو بھائی پارسل ہو گیا، اب یہ ارسال کر دیا، مرنے والے کی طرف جا رہا ہے، اب ای میل کر دیا ہے یا پوسٹ میل کر دیا، جو بھی کر دیا ہے۔ تو فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو ذکر کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا وہ ذکر جو قرآن کہہ رہا ہے، ورنہ پھر آپ ان آیات تک کیا کریں گے جس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک جگہ قرآن فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آگے آنے والا ہے، وہ جو حج کی آیات ہیں،
فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کا ذکر کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے کہ تم اپنے باپ دادے کا ذکر کرتے ہو. جب یہ والی آیات آئی تھیں تو کیا لوگ اپنے باپ دادوں کی تسبیح کیا کرتے تھے؟ ان کے ناموں کو ہی تسبیحات کیا کرتے تھے، ان کے ناموں کو بار بار دہرایا کرتے تھے کہ میں فلاں کا نواسا ہوں یا فلاں کا پوتا ہوں یا فلاں کا بیٹا ہوں، اور اس کے نام کی تسبیحات کی جا رہی ہیں. جو اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تم اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر ویسے کرنا ہے جیسے کہ باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے. ہمارے ہاں تو اللہ کا ذکر اس طرح بتایا جاتا ہے جو ہمارے اس ذکر سے بالکل مختلف ہے. یعنی جس طرح ہم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہیں ویسا تو ذکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس آیت کے مطابق تو عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فرمایا وَشَدَّ ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید ذکر کرنے کی ضرورت ہے تمہیں اللہ کا. اپنے باپ دادوں کے ذکر سے بھی زیادہ تم اللہ کے ذکر کیا کرو. یہ بات تو کوئی نہیں مانتا کہ وہ اپنے باپ دادوں کے ذکر ایسے کیا کرتے تھے جیسے کہ ہم تسبیح کے دانوں پر اللہ کا ذکر کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ذکر کا مفہوم صحیح سمجھا ہی نہیں ہے. آپ نے امت کو، آپ نے قوم کو، یا آپ نے لوگوں کو پتہ نہیں کس کام پہ لگا دیا. وہ سمجھ رہے ذکر ہی تو ہے اصل. میں پتہ نہیں کہاں بھڑک رہا تھا، ذکر یہاں ذکر کی محفل ہو رہی ہے، مجھے وہاں اسے کام پہ لگایا ہوا ہے. یہاں اللہ اللہ کے ورد ہو رہے ہیں اور یہاں پہ تو اللہ یاد آ رہا ہے، اور آپ نے پتہ نہیں کیا مجھے دنیا دار بنا دیا ہے. دنیا کے کام مجھے یاد آ رہے ہیں. اپنی توجہ کو جب میں یہاں سمیٹ کے لے کر آؤں گا، اپنے دماغ کو یکسوئی کے ساتھ اللہ پہ لگاؤں گا، تو ہی تو مجھے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رب العالمین اور رب الناس انسانوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد آپ کو اپنا مقرب بناتا ہے، نہ کہ لوگوں سے کٹ کر اپنے آپ کو آپ ایک جگہ بند کر لیں اور سمجھنا شروع کر دیں کہ میں اللہ کا تقرب حاصل کر لوں گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے ابھی اس دن کہا تھا نا کہ لوگوں نے جو انبیاء کا ایک تصور ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہم نے جتنے بھی انبیاء کو دیکھا ہے یا انبیاء کے بارے میں جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی تصور آئے گا، لازمی طور پر ایک راہبانہ شخصیت ذہن میں آئے گی. کبھی بھی جائزہ لے لیجئے گا، راہبانہ شخصیت ذہن میں آئے گی جس کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. ایسی شخصیت تو ہمارے ہاں نبی کا تمثیل بنا کر پیش کی جاتی ہے. قرآن نے جو تمثیل بیان کی ہے انبیاء کی، قرآن نے جو انبیاء کے اعمال بیان کیے ہیں، وہ تو ایسے ہیں جیسے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تم میں سے رسول منتخب کیا ہے. کسی راہب کو، کسی درویش کو، یا کسی ایسے شخص کو جو دنیا کے لوگوں سے کٹ کر ایک جگہ پکڑ کے اور تسبیحات اور ذکر کے کام کیے جا رہا ہے، اللہ کے ورد کیا جا رہا ہے، ایسا نبی قرآن نے کہیں بیان نہیں کیا، کہیں بھی بیان نہیں کیا. ان سے تو جو نبیوں کے ایک نقشے کھینچے ہیں، بیان کیے ہیں، وہ تھے کہ جو بڑے بڑے ظالم اور جابر بادشاہوں سے ٹکرا جایا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں ٹکرانے والے کون ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے سیاستدان اور لیڈر ہوتے ہیں جو ظلم کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہوتے ہیں، جو نظام کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، اپنی جانیں لگا دیتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے قرآن نے کیا نقشہ پیش کیا تھا اور ہمارے ہاں نبیوں کے بارے میں کیا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بس ایک راہبانہ زندگی گزار رہے تھے، لوگوں کو بپتسمہ کروا رہے ہیں، لوگوں کو شفا یاب کر رہے ہیں، لوگوں کے در پر حاضری دے رہے ہیں. وہیں سے یہ راہبانہ اور تصوف یہ سارا کا سارا جاری و ساری ہے. آپ جب پیش کریں گے تو ظاہر ہے آپ بھی عمل کریں گے، کیونکہ آپ کو تو رول ماڈل چاہیے تھا. آپ نے پیش کر دیا رول ماڈل تو ایسا تھا ہمارا، آپ انہی کے راستے پر چلنا شروع ہو گئے اور آپ نے کہا یہ ہوتا ہے اصل دین، یہ ہوتا ہے مذہب، یہ ہوتا ہے دیندار شخص. تو ہمارے ہاں ذکر کا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے اس سے ہمارے ذہنوں میں انبیاء کا تصور بھی بہت غلط رائج کر دیا ہے. تو میں نے کہا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ سے تو آپ یہ لے ہی نہیں سکتے ہیں کہ میں نے ذکر کیا، یہاں میں نے ذکر کیا، ابھی میں نے کہا اللہ، وہاں اللہ شروع ہو گیا عاطف. جب بھی بنے گا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ایسا بالکل غلط تصور ہے. نہ تو اللہ اپنے ذکر کروا کے خوش ہوتا ہے اور نہ اللہ میرے ذکر نہ کرنے سے غضبناک ہوتا ہے. اللہ کا جو تصور پیش کیا ہے یہ وہ تصور نہیں ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، اسلام پیش کر رہا ہے. خدا کا تصور اگر آپ مذاہب عالم کا جائزہ لے لیجئے، وہ تصور ہے جو انہوں نے اپنے ذہن سے کریٹ کیا ہے. اللہ نے یہ تصور بیان نہیں کیا. اللہ نے کہیں نہیں کہا پورے قرآن کے اندر کہ تم سب کام چھوڑ کر اور صرف مجھے خوش کرنے کی کوشش کرو.
اس نے جتنے بھی اعمال کے نتائج بیان کیے ہیں، جتنے بھی غضب کی باتیں کی ہیں، وہ سارے کے سارے تمہارے اپنے اعمال کے نتائج ہیں۔ عمل اچھا کرو گے تو تمہارے سامنے خوشحالی آئے گی، عمل بد کرو گے تو تمہارے کامیابی کو چھوڑ کر ناکامی سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ یعنی کہ جب میں کہہ رہا ہوں اللہ الصمد، تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کو میرے ذکر کرنے کی ضرورت ہے؟ یہاں میں ذکر کر رہا ہوں، وہ میرا ذکر کرنا شروع ہو گیا، اس کا مطلب تو یہی ہوگا۔ یعنی کہ میں یہ تصور پیش کر رہا ہوں زمانے کے اندر کہ میرے خدا کے پاس صرف یہی کام ہے کہ یہاں میں ذکر کرتا ہوں، وہاں میرا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم کا تو مطلب یہی ہے۔ تو اب حقیقی مفہوم کیا ہے ذکر کا؟ ذکر عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کرنا۔ آپ کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں تو ہی آپ کو یاد آتا ہے، اس لیے یاد دہانی کے لیے بھی یہ ذکر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد دہانی جس کی کرتے ہیں اس کے نزدیک آپ کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ جو میرے نزدیک ادنا چیزیں ہوتی ہیں میں تو ان کو بھلا دیتا ہوں، جو میرے نزدیک قابل قدر ہوتی ہیں وہ میرے ذہن کے اندر رچی و بسی رہتی ہیں۔ تو کسی کو شرف اور عزت دینے کے لیے ذکر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو دونوں مفہوم کے حساب سے سمجھ لیجیے۔ اگر اس کا مفہوم اگر میں مادے کے حساب سے لوں، فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، میری حفاظت کرو، میری یعنی میرے قانون کی حفاظت کرو، اس دنیا کے اندر جو میں نے قانون بنایا ہے اس کی حفاظت کرو۔ اذکرکم، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہیں محفوظ کر دوں گا ان تمام مشکلات سے جو غلط اعمال کے نتائج ہوتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِی اذْکرکم، لیکن پہلی چیز قدم تمہیں بڑھانا پڑے گا، قدم تمہیں بڑھانا پڑے گا۔ یہ امیدوں کے سہارے چھوڑ دو جنہوں نے تمہیں اس لائن پر لگایا ہے نا کہ سارے کام چھوڑ کے بس ہاتھ اٹھا کے تم دعا کرتے رہو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ غلط طریقہ کار ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ پہلا کام تمہیں کرنا پڑے گا، تم پہلے میرے قانون کی حفاظت کرو، تم پہلے میرے نظام کی حفاظت کرو۔ اذکرکم، میں تمہیں محفوظ کروں گا۔ میری طرف سے ریئیکشن جب آئے گا جب تمہارے قدم میری طرف بڑھیں گے۔ قدم بڑھا ہی نہیں ہے، ابھی امید کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے محفوظ کر دے، یا اللہ مجھے مغفرت فرما دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ صبح پڑھے جا رہا ہوں، سمجھے جا رہا ہوں کہ اللہ مجھے محفوظ کرتا چلا جائے گا۔ عمل تو کرو حفاظت کرنے والے۔ میں نے ایک دفعہ مثال کیا دی تھی کہ آگ میں ہاتھ بڑھا میں رہا ہوں اور دعائیں اللہ سے کر رہا ہوں، تو آگ میں ہاتھ بڑھا کیوں رہا ہوں، اس طرف جا کیوں رہا ہوں؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہلا قدم تو لوں، پہلا اسٹیپ تو لوں۔ حفاظت تو وہ خود بخود کرتا چلا جائے گا۔ اس نے میرے جسم کے اندر ایسے سیل بنائے ہیں کہ وہ محفوظ کرتے چلے جائیں گے، میں تدابیر تو کروں۔ یہ ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، تم میری حفاظت کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اور اگر میں دوسرے مفہوم کے پاس سے اس کو بیان کرنا شروع کروں نا، قرآن کی دیگر آیات کو سامنے رکھوں بھی آپ لوگوں کے، تم مجھے عزت دو، میں تمہیں عزت دوں گا۔ تم مجھے محترم تو بناؤ، میں تمہیں محترم بنا دوں گا۔ میں تمہارا درجہ اس پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے اتنا بلند کر دوں گا کہ لوگ تمہارے دیکھ دیکھ کر تمہیں اپنی مثال بنا لیں گے۔ لوگوں کا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّۃٌ، تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض کرنے کی جرت باقی نہیں رہے گی لوگوں کی۔ ایسا تمہیں محترم بنا دوں گا، تمہارا ایسا احترام لوگوں کے دل میں بھر دوں گا۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، لیکن پہلے تم میری حفاظت تو کرو، پہلے تم مجھے تو عزت دو۔ اللہ نے جگہ فرمایا بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کا ہی ذکر لے کے آ رہے ہیں، اور یہ اپنے ہی ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں، اپنے ہی ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں۔ بھلا اپنے ذکر سے اگر میں یہاں پر کسی شخص کا نام لینا شروع کر دوں تو وہ تو خوش ہوگا کہ بھائی حافظ عاطف صاحب نے آج میرے تذکرے کیے ہیں اپنی محفل کے اندر، تو اپنے ذکر سے منہ کیسے موڑ رہے ہیں؟ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، قرآن کہہ رہا ہے اپنے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے اس میں تمہارے لیے عزت و شرف ہے، اور تم اپنی ہی عزت کو چھوڑ رہے ہو، اپنے ہی شرف کو چھوڑ کے اعراض کر رہے ہو، دوسری طرف جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یعنی اپنے عزت کو چھوڑ کر، اپنے شرف کو چھوڑ کر انسان بھٹک رہا ہے۔ جب تو قرآن نے کہا افلا تعقلون، کہ تمہیں عقل نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یہ کتاب، یہ رہنمائی، یہ احکام، اس میں تمہارا شرف اور تمہاری عزت ہے۔ افلا تعقلون، کہ تمہیں عقل نہیں ہے اس چیز کی، عقل استعمال نہیں کرتے ہو۔ ایک جگہ قرآن بیان فرماتا ہے ام اتخذوا من دونہ آلہہ، اس سے پہلے آیت ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا،
اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ ہوتا لفسدتا، ان دونوں میں زمین و آسمان میں فساد کھڑا ہو جاتا۔ فساد کا مطلب ہوتا ہے تخریب کاری، تعمیر کا اپوزٹ ہے فساد۔ یعنی کائنات ابھی ہمیں جس طرح نظر آ رہی ہے نا، اس میں کوئی انتشار نہیں ہے، ہر چیز اپنے حساب سے چل رہی ہے، موسم ہے اپنے حساب سے آتے ہیں، سورج اپنے حساب سے نکلتا ہے، چاند اپنے حساب سے آتا ہے، ہر چیز بہت بیلنس ہے۔ وجہ حکم ایک کا چلتا ہے۔ لو کان فیہما آلہہ، اگر ایک کا نہیں چلتا، ایک خدا بولتا آج تو سورج نکلے گا نہیں پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، امریکہ کے اندر، دوسرا بولتا میں تو نکالوں گا، بولے میں تو بارش برساؤں گا اپنے بندوں پہ، وہ کہا میں تو نہیں برسانے والا آج بارش، پھر کیا حال ہوتا؟ لفسدتا، تخریب کاری نظر آ رہی ہوتی پوری کائنات کے اندر، ہر چیز کبھی کسی کی مرضی سے چل رہی ہے، کبھی کسی سے مرضی چل رہی ہے۔ آج ایک بولا آج تو ٹھنڈ ہوگی، اور دوسرا بولا نہیں یار ٹھنڈ تو نہیں کرنے دوں گا آج میں تجھے، آج تو میں گرمی ہی کر کے رہوں گا، سورج کو میں اتنا دور رکھوں گا، نہیں میں تو اتنا دور نہیں رکھوں گا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس مسند پہ بیٹھ کر اگر یہاں بیان کرنے والا عاطف کے ساتھ ایک اور بٹھا دیا جائے اور دونوں اسپیچ دینا شروع کر دیں، آپ کس کی سنیں گے؟ کیا حال ہوگا؟ دونوں با اختیار ہوں، ایک گاڑی میں اگر دو با اختیار ڈرائیور بٹھا دیے جائیں، دونوں کے پاس اسٹیئرنگ ہے اور دونوں لگے ہوئے اپنی لگانے کے لیے، تو کیا حال ہوگا؟ منزل پہ پہنچ سکتی ہے، خود بھی ہلاک ہوگی اور لوگوں کو بھی ہلاکت میں ڈال دے گی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ جو چیزیں یہ بیان کرتے ہیں نا، اللہ ان سے بہت دور ہے، بہت پاک ہے جو یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آئیے لو ام اتخذوا من دونہ آلیہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا الہ بنا رکھے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو کہ لے آؤ دلیلیں اللہ کے سوا الہ کی۔ قل ہاتوا برہانکم، اس کے بعد لکھا ہے ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ تمہارا ہی تو شرف ہے، اس میں تمہاری عزت ہے۔ اگر تم ایک الہ کو چھوڑ کر دوسرے الہوں کے پاس جاؤ گے تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے چلے جاؤ گے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کی مختلف مثالیں بیان کی ہیں، جگہ جگہ اس کی مثالیں بیان کی ہیں کہ اگر ایک الہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاؤ گے تو لوگوں کے سامنے، شخصیات کے سامنے، مخلوقات کے سامنے اپنی عزت کم کرواتے جاؤ گے۔ تمہارا ہی تو ذکر ہے، تمہاری ہی تو عزت ہے اس بیان کے اندر۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، ایک الہ کو تسلیم کرنا تمہارے لیے باعث شرف و باعث عزت ہے۔ تمہارے بھی اور تم سے پہلے جو لوگ تو ان کے لیے بھی یہی چیز باعث شرف و باعث عزت تھی۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، تو یہ ہے ذکر جو قرآن کہتا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں نے دونوں مفہوم بیان کر دیے، تم میری حفاظت کرو، تم میرے قانون کی حفاظت کرو، میرا قانون تمہاری حفاظت کرے گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تم مجھے تو عزت دو، تم مجھے تو محترم بناؤ، میں تمہیں محترم بنا دوں گا۔ اس پوری دنیا کے اندر لوگ تمہاری طرف دیکھ دیکھ کے اپنے معاملات کو سدھارنا شروع کریں گے، تم رول ماڈل بن جاؤ گے۔ اذکرکم، اور اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ تو بہت بعید ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے مذاہب، میں نے کہا نا دین جب مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو ایسے مجلسیں، ایسے ذکر کی محفلیں، ان کا تو بڑا چرچا ہوتا ہے، یہ تو بڑی کامیابی سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، کیونکہ اس میں انفرادی نجات پنہاں ہوتی ہے۔ اسلام میں، دین میں انفرادی نجات کی بات کب کرتا ہے؟ اسلام تو آپ کو معاشرے کی کامیابی کا گر سکھاتا ہے کہ معاشرہ کامیاب کیسے ہوگا۔ میرے ایک صحیح ہو جانے سے کتنا فرق پڑ جائے گا، جتنا کہ ایک معاشرے کا درست ہو جانا میرے لیے باعث رحمت بن سکتا ہے اور باعث برکت بن سکتا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے ذکر کا؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، یعنی کہ تم مجھے لوگوں کے سامنے ظاہر کرو۔ اس کا بھی ذکر معنی کر دیا ہے، شکر کرو میرے لیے، میرا شکر کرو، میرا کفر نہ کرو۔ اب شکر سے کیا مطلب ہے؟ شکر الحمدللہ کھانا کھا لیا، یہ شکر ہو گیا میرے نزدیک، بہت شکریہ آپ کا۔ جس طرح ہم انسانوں کے سامنے شکریہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تھینک یو، شکریہ۔ کچھ مذہب میں اگر میں رنگا ہوا ہوں تو جزاک اللہ، جزاک اللہ کا مطلب مجھے نہیں پتہ، جزاک اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں کسی سے خوش بھی ہو رہا ہوں نا اچھے کام کے لیے، میں کہہ رہا ہوں جزاک اللہ۔
اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں جزا دے، اللہ تمہیں بدلہ دے، اور بعد میں پھر وہ ایک لاحقہ لگتا ہے جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں جزا دے، خیر کی جزا دے۔ اصل لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جزاک اللہ کاف زبر کا جو آیا ہے یہ کس مفہوم کو بیان کر رہا ہے، کس کے لیے آیا ہے۔ سنگولر کے لیے آتا ہے، یہ سیکنڈ پرسن سنگولر کے لیے، یعنی میں اگر کسی ایک بندے سے بات کر رہا ہوں اور اس کو تھینکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو عربی زبان میں آدمی جزاک اللہ کہہ دیا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جزاک اللہ سیکھ تو لیا، یہ نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کے لیے کیا استعمال کرنا ہے۔ پورے مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک بندے نے اسپیچ کی، وہ کہا جزاک اللہ، اس کو بتاؤ بھائی جزاکم اللہ ہوتا ہے، کم سے کم جو چیزیں بتائی جاتی ہیں ان کا مفہوم تو سمجھا دو تاکہ پتہ چلے بندے کو کہہ کیا رہا ہے۔ ہم اس درجے مذہب کا شکار ہو چکے ہیں، ہم اس درجے تقدس کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا۔ السلام علیکم کہہ دیا میں نے، جس سے ہاتھ ملایا السلام علیکم، آپ اس کو بتائے تو بھائی یہ واحد صیغہ ہے، یہ واحد ہے، السلام علیکم نہیں کہو گے اس کو، تم اس کے لیے واحد صیغہ استعمال کرو گے، السلام علیک السلام علیک، آپ اس کو بتا ہی نہیں رہے۔ ہر کسی کو جماعت ہو یا واحد ہو السلام علیکم چل رہا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ علیکم کا مطلب کیا ہوتا ہے، علیکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہاں علیکم لگانا ہے کہاں علیکہ لگانا ہے، بس لگے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب نے سکھا دیا السلام علیکم کہنا ہے، مولوی صاحب خود السلام علیکم کہتے پھر ایک بندے کو فرد واحد سے ملنے کہہ رہے ہیں السلام علیکم، ارے بھائی آپ کو تو عربی آتی ہے، آپ تو جان لو۔ نہیں، جب یہاں مذہب کے اندر ہی بات آتی ہے نا تو پھر نہ تو عربی کی کوئی ڈسکس ہوتی ہے، نہ بحث ہوتی ہے، نہ عقل کا کوئی استعمال ہوتا ہے، بس جو چلا آ رہا ہے وہ ٹرینڈ اس کو مکمل کیے جاتے ہیں اس کے حساب سے۔ تو وشکروا لی ولا تکفرون جب قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے شکر کرو۔ شکر کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سمجھایا تھا، شکر کہتے ہیں کسی چیز کا وافر مقدار میں ہونا، ایسا بھرا ہوا ہونا کہ لوگ اس کو کھنگالے نہ بلکہ وہ لوگوں کے سامنے کھلے عام نظر آئے۔ جیسے کہ ایک گائے جا رہی ہو، اس کے تھن دودھ سے ایسے بھرے ہوئے ہوں کہ جب چل رہی ہو تو وہ دودھ ٹپکتا ہوا جا رہا ہو، اس کو شکر کہتے ہیں، شکیرۃ الناقہ۔ اندازہ لگا لیں کہ شکر کا مطلب کیا ہوا۔ وہ چل رہی ہے، اس کے دودھ تھن جو ہیں وہ دودھ سے ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ دودھ ٹپکتا چلا جا رہا ہے اس کے چلنے سے، اس کو شکر کرنا کہتے ہیں۔ یعنی اتنا وافر مقدار میں کسی چیز کا ہونا اور کسی چیز کا اتنا ظاہر ہونا۔ اللہ کو ظاہر کرو، میرے لیے اظہار کرو، جو نعمتیں میں نے دی ہیں اس کو میرے لیے اظہار کرو۔ اللہ کو میری نعمت کے اظہار کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہاں کہہ رہا ہے وشکروا لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر الحمدللہ کرتا رہوں، اس کی تسبیحات کرتا رہوں۔ اچھا اس کی بھی تسبیحات کر لیں پھر آپ، شکر الحمدللہ کی، یہاں وشکروا لکھا ہوا ہے، فذکرونی اذکرکم کے علاوہ تو یہ بھی شامل ہو جائے گا وشکروا لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کی مخلوقات کے لیے صرف کرنا، یہ وشکروا لی ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ جب اپنے سے منسوب کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، رب الناس، تمام انسانوں کا رب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کے لیے کر رہے ہیں تو آپ تمام انسانیت کے لیے کرنا شروع کر دیں، وشکروا لی ہو کر رہے گا، یہی وشکروا لی ہے، اس کے علاوہ وشکروا لی کچھ بھی نہیں ہے۔ ولا تکفرون، میرا کفر نہ کرو، یعنی کہ مجھے نہ چھپاؤ۔ شکر کے مقابلے میں جب بھی کفر آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، شکر کا مطلب اظہار کرنا اور کفر کا مطلب چھپا لینا۔ کفرہ کا مطلب ہی چھپانا ہوتا ہے عربی زبان کے اندر۔ بنیادی مادہ جو کفرہ ہے اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو چھپا لینا۔ کافر کہتے کس کو ہے؟ جو اندر سے چھپائے وہ باہر سے اظہار کرے دوسری چیز کا، انکار کر دے۔ تو وشکروا لی ولا تکفرون یعنی مجھے، میرے لیے شکر کرو، پورے انسانیت کے لیے فائدے کا باعث بن جاؤ۔ ولا تکفرون، مجھے چھپاؤ نہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اوپر رکھنا، کچھ کو نیچے رکھنا، یہ اللہ کا اظہار نہ کرنا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں۔ ولا تکفرون، مجھے نہ چھپاؤ، مجھے لوگوں کے سامنے آیا کرو۔ اور اگر دوسرے مفہوم کے اعتبار سے میں بیان کرنا شروع کروں کہ اللہ نے جو اپنا پیغام دیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے رہو اور اللہ کو نہ چھپاؤ، یعنی اللہ کے کلام کو نہ چھپاؤ، اللہ کے کلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو۔ اللہ کا جب ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ساری چیزیں شامل ہو گئی، اللہ کا کلام، اللہ کی ذات، اللہ کا قانون، اور جس قانون کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے، انسانیت، وہ تمام کی تمام اس کے اندر شامل ہیں۔ تو میں یہاں تک اس کو آج رکھتا ہوں، اگلی کلاس میں آیت نمبر 152 کے بعد 153 کو لے کر چلیں گے۔ لیکن یہ جو ذکر کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اسی کا ربط آگے
جو آیات آ رہی ہیں اس کے اندر چلے گا. وما علینا الا البلاغ.